علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز ایج ود فریہ ادریس۔ حکومت اور تحریک انصاف کے مابین جماعت اسلامی کے ذریعے بات چیت کا راستہ کھل چکا ہے۔ دونوں جانب مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی میں پرویز خٹک، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید شامل ہیں۔ نون لیگ کی جانب سے ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق کو مذاکرات کا سگنل دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی نے عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جس پہ عمران خان اور وزیر اعظم شہباز شریف کو مدعو کیا گیا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کا مقصد الیکشن کی متفقہ تاریخ کا تعین کرنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان واضح طور پر مذاکرات میں رکاوٹ ڈالتے نظر آ رہے ہیں، ذرا دیکھیے۔ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھتا ہوں۔ یہ لانچ کیا ہوا ہے اور ہم ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ اتنی گر گئی ہے پاکستانی قوم، اتنی گر گئی ہے پاکستانی سیاست، لہٰذا یہ بات دل سے نکال لی جائے کہ ہم اس طرح کے شخص کو کہیں گے کہ صاحب آپ بتا دیجئے ہم کب انتخاب کریں۔ جبکہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو عدالت کی جانب دیکھنے کے بجائے آپس میں بیٹھ کر خود مسائل حل کرنے چاہیے۔ لیٹس واچ دا اسپیکر۔ محمد مالک صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ یہ بڑی اچھی سٹیٹمنٹ ہے کہ سیاستدانوں کو کبھی بھی سپریم کورٹ میں یا عدالت میں معاملات لے کر نہیں جانا چاہیے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر معاملہ وہیں جا کے حل ہوتا ہے اور الیکشن کا معاملہ تو شاید وہاں سے بھی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے خیال سے ڈائیلاگ سے یہ معاملہ حل ہوگا؟ نہیں، کوائٹ فرینکلی یہ ڈائیلاگ سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ حل ہوگا کہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کیا رول پلے کرتی ہے۔ گورنمنٹ کی پوزیشن بھی ڈکلیئرڈ ہے، وہ اس سے ہٹنے پہ تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس ان کے آپشن نہیں ہے پیچھے ہٹنا، وہ دونوں ہی دو قدم پیچھے ہٹنا افورڈ نہیں کرتے۔ جواب کا تو کیا ہے، لیکن اب تک آپ کو کیا لگا ہے؟ جائے گی کہ نہیں؟ اب تک آپ کو کیا لگا ہے؟ پارلیمان میں آرمی چیف تشریف لے گئے، ان کی سٹیٹمنٹ بھی آئی، اوور آل جو ایک تاثر ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اب کیا ہوگا؟ پر یہ دو کیمپ بڑے کلیئرلی نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم بات کرنے پہ تیار ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے میرے پروگرام میں تھے فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ 1 قدم بڑھائے، ہم 3 قدم بڑھنے پہ تیار ہیں، ہمارے سے بات تو کریں، مسٹرس بہت زیادہ ہے۔ پر جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائنز ڈرا ہو چکی ہیں، لیکن سپریم کورٹ ایک ان اٹ سیلف ایک ادارہ ہے، اگر اس کے حکم پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو کیا ہم سپریم کورٹ کو ارریلیونٹ ہوتا دیکھیں گے؟ یہ خدا نہ خواستہ بڑی ہی خوفناک ڈیولپمنٹ ہوگی اگر سپریم کورٹ کے احکامات نہ مانیں گے، لیکن انفارچونیٹلی میرا خیال تھا کہ بندیال صاحب could have handled things better، اور وہاں بھی بہت زیادہ پرسنلائز ایکشن آنا شروع ہو گیا۔ جب اعتزاز احسن جیسے لوگ جو فلی ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، جو فلی سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس کو مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے اتنی زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے کہ آپ کو بینچ دیکھ کے فیصلہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بینچ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ سو وہاں بھی بہت زیادہ کنٹروورسی ہو گئی ہے۔ آئی وش نہ ہوا ہوتا، اس لیے تو میں نے کہا یہ ہم بڑے ہی خطرناک اسٹیج میں داخل ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی چنگاری پورا ایکسپلوڈ کر سکتی ہے نظام کو۔ انٹرسٹنگ۔ اطہر کاظمی صاحب، پی ٹی آئی کے اندر بھی اس وقت ہمیں 2 کیمپس نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں آپ کو ڈائیلاگ کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس وقت ڈائیلاگ چاہیے ہی نہیں، سپریم کورٹ نے ڈیسیجن لے لیا ہے، اگر آپ ڈائیلاگ میں جائیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا، ٹائم دوسری طرف کو مل جائے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں بات چیت کو لے کے چلنا چاہیے آگے، بات چیت سے منع بھی نہیں کیا پی ٹی آئی نے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت کیا یہ بہتر ہوگا کہ ڈائیلاگ کے تھرو معاملہ حل کیا جائے؟ دیکھیے، سیاست میں بات چیت تو آپ کو کرنی چاہیے، لیکن بات چیت کا کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے۔ اس وقت ایک بالکل واضح فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا، وہ تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے نا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل درآمد ہو۔ اگر وہ الیکشنز ہی کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کل بھی فرمایا کہ جناب ہم نہیں کروائیں گے، ایون کہ یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رویہ درست نہیں ہوا تو اکتوبر میں بھی ہم نہیں کروائیں گے، تو ایسے ماحول میں آپ بات چیت کر کے اس وقت کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، زرداری صاحب ہو جائیں یا پی ڈی ایم والی معزز قیادت ہو جائے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سیاست بند کمروں کے اندر رہے، اندر ہی 4 بندے بیٹھ کے جناب بات کر لیں، ضرور بات کریں، ہونی چاہیے بات چیت، لیکن اس سارے نظام کے اندر عوام بھی تو سٹیک ہولڈر ہے نا۔ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ آپ نے انتخابات کروانے 90 روز میں، اس کے اوپر
کون سی ایسے مذاکرات ہوں گے, کون سی ایسی چیز وہاں پہ ہوگی جو ان کو سپریم کورٹ کا حکم سمجھ نہیں آیا, ان کو آئین سمجھ نہیں آیا, لیکن اس بند کمرے کے اندر کوئی ایسی بات ہو جائے گی جس کے نتیجے میں انتخابات ہو جائیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس بات چیت سے کوئی فائدہ ہوگا. ہاں, حکومت کو لیجٹیمیسی ملے گی, ان کو تھوڑا ٹائم ملے گا, ان کے اوپر جو دباؤ ہے اس میں تھوڑی کمی آئے گی. جب آپ دباؤ کا ذکر کرتے ہیں, کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ زرداری صاحب جیسا زیرک سیاستدان اب یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان تو پاپولر نہیں ہے, اس نے 30 ہزار دے کے بندے رکھے ہیں. کیا 30 ہزار بندے رکھ کے آپ یہ حالت کر دیتے ہیں کہ 13-14 جماعتیں آپ کے خلاف جو ہے اس حالت میں پہنچ جاتی ہیں, باقی جو نظام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ وہ بھی سخت دباؤ میں ہے, تو اسی وجہ سے وہ اتنے مذائقہ خیز قسم کے بیانات دے رہے ہیں. دباؤ کس چیز کا ہے؟ دباؤ اسی چیز کا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم آئین کو یہاں پہ ایک طرح سے سائیڈ پہ رکھ رہے ہیں, پس پشت رکھ رہے ہیں, اور اپنے مقاصد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو دباؤ حکومت کے اوپر بھی ہے, دباؤ خان صاحب کے اوپر بھی ہے. رائٹ, جس اسٹیٹمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں وزیر داخلہ نے بڑا کھل کر سٹانس لے لیا, ذرا دیکھیے ان کو. یہ جتنا مرضی زور لگا لیں, 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے, اور اسی سال ہوں گے. مئی میں اگر نہیں ہوتے تو اکتوبر بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے. عامر ضیاء صاحب, جتنی کلیئر پوزیشن گورنمنٹ نے لے لی ہے, اس کے بعد کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ ڈائیلاگ کے تھرو ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں, حکومت جو اس کی خواہش ہے کہ فرسٹریٹ کرے عمران خان صاحب کو, اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ کیونکہ جیسے شروع میں بھی پروگرام کے بات کی گئی, اگر کوئی ایسا ملک ہوتا ہے جہاں پہ قانون کی آئین تو پرانی ہوتی تو ظاہر ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے تھے. لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں یہ صورتحال نہیں ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر جو ہے ویلز ود ان ویلز کام کرتے ہیں, تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ چیز جو ہے 90 روز میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہ چیز جو ہے مطلب ہے کہ اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس آپشنز جو ہے وہ بہت زیادہ رہ نہیں گئے. انہوں نے جلسہ جلوس کیا, انہوں نے احتجاج کیا, انہوں نے استعفے دے دیے, اسمبلی ڈسالو کر لی, جو بھی آئینی قانونی طریقہ سے عمران خان استعمال کر چکے ہیں. اب ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے کہ نہ تھا کہ وہ پھر سڑکوں پہ آ جائیں. تو کیا وہ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ دیکھیں کہ اس ملک کی تمام جو اسٹیبلشمنٹ حکومت ہے, اس کے پاس اختیارات ہیں, طاقت ہے, ریاستی طاقت ہے, تو یہ عمران خان کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. رائٹ, سو قاضی صاحب, اوور آل اگر ہم یہ دیکھیں, ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ عامر صاحب نے کہ کوئی زیادہ مزید آپشنز اب نہیں رہ گئے خان صاحب کے پاس. کہہ چکے ہیں فواد چودھری صاحب بھی, عمران خان بھی, کہ ہم پھر سڑکوں پر آئیں گے, لیکن سڑکوں پہ بھی وہ آ چکے ہیں. اس کے بعد اب مزید اور کیا انہوں نے سڑکوں کے اوپر آنا ہے؟ سو ان اے وے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو چاہ رہی تھی وہ تقریباً ان کو وہ اچیو کر لیا ہے. سال سے زیادہ ان کی گورنمنٹ کو ہو گیا ہے, الیکشن کی طرف ابھی جاتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے, اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں, ہم نے نہیں الیکشن کروانے. دیکھیں, کسی بھی جمہوری معاشرے یا ملک میں آپ سیاست جو ہے وہ آئین اور قانون کے تابع کرتے ہیں. آپ کی جو بھی سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے وہ آپ اپنے جو معروضی حالات ہیں, جو آپ کا آئین ہے, اس کے مطابق آپ بناتے ہیں. اب آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اسمبلی توڑیں گے تو 90 روز میں انتخابات ہوں گے. خود حکومت والے کہتے رہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم انتخابات کروا دیں گے. تو عمران خان صاحب نے جو سیاسی حکمت عملی بنائی, اس قانون کے مطابق, اس آئین کے مطابق انہوں نے اپنی اسمبلیاں توڑی, اور ان کو پتا تھا کہ 90 روز میں ہمیں انتخابات مل جائیں گے. اب دوسری طرف جو حکمراں اتحاد ہے وہ کہتا ہے ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ یہاں تک اب آ چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مانتے. تو ایسی صورتحال میں تو پھر یہ عمران خان کی حکمت عملی کی ناکامی یا حکومت نہیں, یہ تو پھر ریاست آپ کی فیل ہوگی ہے نا, ریاست ناکام ہوگی ہے. آپ کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے, آپ کا جو آئین ہے, وہ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ سیز ٹو ایگزسٹ, وہ تو سیز کر گیا آپ کا, وہ تو اب ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر اسی طرح حکومت کہتی ہے کہ جی ہم یہ فیصلہ بھی نہیں مانیں گے, یہ بھی نہیں مانیں گے, تو یہاں پہ تو اب بڑا ایشو پڑ گیا ہے. یہاں پہ اب عمران خان کا یہ اس حکومت کا نہیں ہے. کیا ہم نے ریاست پاکستان کو اس کو آگے لے کے جانا ہے, یا اس کو اس طریقے سے لے کے جانا ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے کرے گا؟ کل خان صاحب بھی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کر دیں گے, کل آزاد کشمیر کی اسمبلی میں بھی قرارداد آ جائے گی جناب کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک طرف آپ کہیں کہ ہم الیکشنز کے پیسے نہیں دے سکتے, اور آج کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, خبر آئی ہے 129 ارب روپیہ ایکسٹرا جاری کیا گیا, ابھی ترقیاتی فنڈ کی اگلی قسط جاری کر دی گئی ہے جو حکومت کی جانب سے, اور وہ 20 ارب کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. پھر یہ بھی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم الیکشنز کروا سکیں. تو آپ سیاست کریں, ضرور کریں, لیکن اس میں کم از کم یہ تو خیال رکھیں نا کہ کیا آپ آئین کو, ریاست کو, ملک کو, سب کسی کو آپ پس پش ڈال دیں گے اور اس سے آگے آپ اپنی سیاست لے کے جائیں گے. تو اس نہج پہ حکومت لے آئی چیزوں کو.
मज़ाबाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। पिछले हफ्ते आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि सिस्टम आपको खतरे में नजर आ रहा है। अब ये जो डायलॉग की कोशिश हुई है, आपके ख्याल से इससे कुछ बेहतरी हो सकती है? मुश्किल लग रहा है मुझे। ज़ाहिर है कोशिश की तो हमेशा तारीफ करनी चाहिए और हिमायत करनी चाहिए। चीज़ें मुज़ाकरात के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए ही हल होती हैं, जितनी भी एक्सट्रीम पोजीशंस हों। जब जंगें जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए ख़त्म होती हैं तो ये तो फिर भी एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं। लेकिन इसलिए मुझे लग रहा है कि उसके फ़ौरन बाद जब सिराजुल हक साहब शहबाज शरीफ साहब से भी मिले और इमरान खान साहब से भी मिले, और उसके बाद दोनों साइड्स ने कमेटी बना दी कि ये कमेटी हमारी जो है वो मिलेंगी। उसके बाद आप देखें कि दोनों साइड से ये बयानात आने शुरू हो गए। पहले तो ये कि जी मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए और क्यों होंगे मुज़ाकरात, और दूसरी तरफ से JUI तो बहुत वाज़े तौर पे मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ है, और PMLN के अंदर भी जो बज़ाहिर लगता है जो नवाज शरीफ या मरियम नवाज साहिबा का फैक्शन है वो बिल्कुल नहीं चाह रहा मुज़ाकरात। इधर से भी हम देखें तो फवाद चौधरी साहब ने जैसी कमेटी बनी उसके हवाले उसके बाद उनके बयानात ऐसे आने शुरू हो गए, और आज तो उन्होंने बात वाज़ेह कर दिया कि जी सूबाई असम्बलियों पे तो कोई बात ही नहीं होगी, सिर्फ जो बात होगी वो कौमी असम्बली के इलेक्शन पर होगी। तो दोनों तरफ से ये एलिमेंट जो है वो मौजूद है जो इनको क्रॉस द टेबल नहीं बैठाना चाहता। उसके अपने उनके इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये अगर मुझे इजाजत दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मालिक साहब ने भी ये कहा कि इसमें डिटर्मिनिंग फैक्टर एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट किस तरफ है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि हम तो कोई रोल प्ले ही नहीं करना चाहते डायलॉग में, क्योंकि किधर की भी बात हुई तो दूसरी साइड नाराज हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल इस हवाले से चाहती है कि वो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व ना हो? देखिए, अगर वो ना हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन ये जो उनका एक पॉइंट है इसमें काफ़ी वजन है कि पॉलिटिकल मैटर्स को जब भी हम टेकअप करते हैं उसमें एक साइड लूज करती है, एक साइड विन करती है, क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिटिकल मैटर्स में ये होता है। लेकिन जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इस वक्त उसमें ज़ाहिर है एक PDM को ये लग रहा है कि इलेक्शंस अगर फौरी हो गए तो वो हार जाएंगे इलेक्शन, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है इसमें, तो वो इलेक्शंस का डिले चाह रहे हैं। लेकिन बात कम से कम इस हद तक जो है PDM में थोड़ा सा डिवीजन हुआ है कि भाई चलें कुछ आप पीछे नीचे, कुछ आप आगे बढ़ें, कुछ हम पीछे आएँ, शायद कोई मीटिंग पॉइंट हो जाए। तो अगर ये APC होती है, क्योंकि देखें जब से वो कमेटी बनी है कमेटी के दरमियान कोई कांटेक्ट अभी नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है APC होगी ईद के बाद, तो उसमें भी एक ज़ाहिर APC के अंदर सिर्फ PDM और PTI तो नहीं बैठेंगी, ऐन मुमकिन है कि वो जमात इस्लामी कुछ दूसरी जमातों को भी इनवाइट करे जो शायद इन दोनों का हिस्सा ना हो। लेकिन अल्टीमेटली बेहतर यही है कि इन दोनों के दरमियान एक बातचीत का आगाज हो, चाहे इनिशियली कमेटी के लेवल पर ही हो जाए, दोनों की कमेटी स्टार्टेड मीटिंग और उनको मैंडेट मिल जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एंटाई नेगोशिएशंस जो फैक्टर्स हैं या जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा एक्टिव लग रही हैं मुझे, बजाय प्रो नेगोशिएशन के हम कोई वे आउट निकालें, कोई मीटिंग पॉइंट, कोई मिडिल ग्राउंड निकालें। तो आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है इस डायलॉग से? मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मीनवाइल हम ये देख रहे हैं, तो काजी साहब अभी आपने जिक्र भी किया कि कश्मीर में जो हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में शायद PTI की गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं रहे, और इसी तरीके से जो कहा गया है कि शायद अब खान साहब की और क्रैकडाउन भी उनके ऊपर शदीद हो रहा है। सो ये सारे माहौल के अंदर कैसे एक
ایک ٹرسٹ وردی ماحول بنے گا ڈائیلاگ کا؟ دیکھیں اننیسیسری وہاں پہ اگر وزیر اعظم صاحب کو عدالت نے سزا دی ہے تو کیوں وفاق یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اپنی حکومت کھڑی کرنی ہے؟ اب تک کی جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو خبر ہے کہ اس وقت 4 سے 5 بندے وہ توڑ چکے ہیں جی، اور فیصل کنڈی صاحب نے کہا کہ وہ بنائیں گے گورنمنٹ. جی ابھی تک جو میرے پاس وہاں سے اطلاعات آئی ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہی وزیر اعظم بنے گا. لیکن یہ سب کچھ آپ اچیو کس طرح کر رہے ہیں، کس طریقے سے، کیا آپ وہاں پہ کیا تاثر دے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر جو ایک سینسٹیو ایریا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ ہو جائے، یورپ ہو جائے، وہاں پہ درجنوں جو کشمیری نژاد وہاں پہ کونسلرز ہیں، اس کے علاوہ ممبران پارلیمنٹ ہیں، ایون کہ ہاؤس آف لارڈز تک کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیشہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں، بھارت کے سفارت خانوں کے باہر آپ کو مظاہرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج آپ ان کے جا کے ٹویٹر دیکھیں، آج آپ جا کے ان کی بیانات دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی وفاقی حکومت کشمیر میں مداخلت کر رہی ہے. تو پالیسی سازوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ لانگ ٹرم آپ نقصان پہنچائیں گے. وہاں پہ جو نیشنلسٹ ایلیمنٹ ہے اس کو تقویت ملے گی. تو یہ ایک سوچنے کی ضرورت ہے کہ صرف اس لیے کہ زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ ان کی وہاں پہ حکومت بنے اور آپ پاکستان کے مفادات کو اس طرح داؤ پہ لگا رہے ہیں. رائٹ. عامر ضیاء صاحب، سارے میں جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کے رول کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ مثبت رول ہو، لیکن وہ ان کے پاس وہ ویٹ نہیں ہے. وہ دے آر ٹرائنگ ٹو پنچ ابو دیئر ویٹ. بات یہ کہ نہ نون لیگ کو یا پی ڈی ایم کو یا عمران خان کو ان کے کسی مشورے کی حقیقتاً ضرورت تو نہیں ہے نا. انہیں پتہ ہے کیا چیز ہونی چاہیے. یہاں پر جو سلوشن ہے وہ کہیں اور ہے. وہ سلوشن جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آئے گا. بدقسمتی ہے اس ہونا پارلیمنٹ میں چاہیے تھا، یا سیاسی پلیئرز جو ہیں خود ان کو کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک اور سوال ہے کہ اکتوبر میں بھی انتخابات ہوتے ہیں تو زیادہ چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے تھا کہ اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی میں کوئی بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، وہاں کے جو ہے الیکٹیبلز کو نکال دیا جاتا ہے، یا کوئی مجھے نہیں پتا کیا اس کے لیے لوگ اپنی اسٹریٹجی اپناتے ہیں، تو اگر اکتوبر میں، تو اگر ابھی انتخابات نہیں ہو رہے تو میرے خیال میں پھر اکتوبر میں بھی اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہوگا، کیونکہ ہمارا جو آبجیکٹو حالات ہیں وہ نہیں بدلنے جا رہے. ہماری معیشت کی یہی حالت رہنی ہے. 19-20 ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں آئے گا. دہشت گردی کے خلاف جو لڑائی ہے وہ بھی ایسی ہوگی جس طرح بھی چل رہا ہے. کوئی آپ مدعوں کی توقع نہیں رکھ سکتے. تو مجھے نہیں لگتا اصل مسئلہ عمران خان کا ہے کہ ان کے حوالے سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا، اس کو وہ برج ابھی تک نہیں کر پائے ہیں، اور جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک میرے خیال میں ان کے لیے جگہ نہیں بنتی. عوام کچھ بھی کہتے رہے، مطلب غیر جمہوری سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارے ملک کی جمہوریت بیچاری کچھ ایسی مظلوم سی ہے وہ. رائٹ. اور آپ نے بالکل ٹھیک ہے، فریجل گورنمنٹ ہے اور اس وقت اداروں کی آپس کی چپکلش بہت زیادہ شدید نظر آ رہی ہے. کھل کر پارلیمان یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے اختیارات میں در اندازی کر رہی ہے سپریم کورٹ. اور آج اسپیکر نے بھی اس حوالے سے وارننگ دے دی ہے، انہیں بھی دیکھیے. مظہر صاحب، یہ جو ایک پورا نیریٹو ہے پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کا کہ ان کے اختیارات میں در اندازی کری ہے سپریم کورٹ، یہ کہاں تک معاملہ جائے گا؟ اور پھر الیکشن کیا آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، وہ دیکھیں فریا، اس میں بیسک چیز کیا ہے. ایک تو ظاہر ہے یہ بات کہ جس طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کی، میرے نقطۂ نظر سے تو اس میں کوئی منطق نہیں تھی. اس سے عمران خان کو نقصان ہوا. اور اگر آج ان کی ان دونوں صوبوں میں حکومت ہوتی تو وہ اس سے کئی زیادہ افیکٹولی کام کر سکتے تھے، کیونکہ 60% پاکستان پہ اگر آپ کی حکومت ہے تو آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو پورے پاکستان میں ہے. 60% علاقے پہ اگر آپ کی حکومت ہے، اگر آپ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو آپ تو اس گورنمنٹ کو آج سے 6 مہینے پہلے کرپل کر سکتے تھے. تو وہ انہوں نے پولیٹیکل بلنڈرز کیے ہیں عمران خان نے. اس میں وہ بھلے بحث کر لیں، کسی ان کا کوئی بھی آدمی بحث کر لے، بالکل اسی طرح جیسے پی ڈی ایم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے بلنڈر کیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے آپ نے ایک آدمی جس کا آپ کے مقابلے میں گراف نیچے جا رہا تھا اس کو آپ نے آج ہائٹ آف پاپولیرٹی پہ پہنچا دیا. تو ہماری یہاں پولیٹیکل بلنڈرز دونوں طرف سے ہوئے ہیں اور بڑے میجر ہوئے ہیں. ابھی اثر آزاد کشمیر کی بات کر رہے تھے، کیا بیرسٹر سلطان محمود کو اثر نہیں جانتے؟ کون ہے بیرسٹر سلطان محمود؟ کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں. تو وہ کیا آپ نے ادھر پہلے دن سے پی ٹی آئی میں آپ نے ان چیزوں کو کیوں نہیں خیال رکھا کہ آپ کن لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں؟ اس میں یہ آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے.
آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں یہ ہوتا رہا ہے، اور اسی لیے جو ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کی وہ جب بھی ووٹ دیتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں جو وفاق میں حکومت بنا رہا ہوتا ہے. یہ ایک ٹریڈیشنلی آزاد کشمیر میں یہ ایک بن گیا ہے، اس کے کچھ ویلڈ ریزنز بھی ہیں. لیکن ہم ان جتنوں نے، میں تو یہاں بھی کہتا ہوں جو کشمیر کمیٹی ہم نے بنائی تھی اس کا ذرا جائزہ لیں کہ پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے کشمیر کاز کے لیے کیا کام کیا. اسی طرح آزاد کشمیر میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بتائے کہ اس نے کشمیر کاز کے لیے کیا کام کیا، چاہے وہ اس سائڈ کی ہو یا اس سائڈ کی ہو. تو ہم نے کشمیر کو ایز اے سلوگن تو ضرور استعمال کیا ہے، لیکن پریکٹیکلی دنیا میں ہم نے کشمیر کاز کے لیے کچھ نہیں کیا، کسی نے بھی کچھ نہیں کیا اس میں. اور ہمارا جو مخالف ہے، ہمارا جو نیبرنگ رائبل ہے، اس نے ہر فرنٹ پہ اس نے ایکسٹریم پوزیشنز بھی لی، اس نے مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو کرش بھی کیا، اس نے وہاں آئینی وہ بھی کی، اور دنیا میں اس کا نیریٹو زیادہ چلتا ہے آپ کے نیریٹو کے مقابلے. یہ ایک طرف حقیقت ہے، لیکن ٹو ریپ اٹ اپ، جو خان صاحب کی غلطی ہوئی ہے پروونشل اسمبلیز توڑنے کی، آپ اگری کرتے ہیں مزید صاحب سے اس بات پر؟ دیکھیں، جس طرح میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ آپ سیاسی حکمت عملی آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں. کیا قانونی طور پہ، آئینی طور پہ اس وقت خان صاحب کو الیکشنز ملنے چاہیے 2 صوبوں میں یا نہیں ملنے چاہیے؟ ملنے چاہیے. 90 دن تو گزر گئے. وہی نا، اب دوسرا فریق اگر آئین اور قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پھر تو آپ کوئی حکمت عملی نہیں بنا سکتے نا، جب گیم کے رولز ہی ختم ہو گئے ہیں. اور اس کی ایک وجہ، آپ ابھی مولانا صاحب کا آپ نے بیان چلایا جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ایک غیر ضروری عنصر ہے پاکستان کی سیاست کا، بات چیت نہیں ہونی چاہیے. پہلے زرداری صاحب نے کہا کہ وہ مقبول نہیں ہے، 30 ہزار دے کے اس نے بندے اکٹھے کیے ہوئے. دیگر بیانات بھی آپ سن لیں. یہ شو کرتا ہے کہ یہ جو اتنے زیرک سیاستدان ہیں یہ ذہنی طور پہ کتنے زیادہ دباؤ میں، مطلب کہ مدد صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی مدد صاحب. نہیں، میں کیونکہ وہ جب میں نے وہ بات کی تھی نا، وہ میں اس کو وہ کشمیر کی اس طرف لے گیا. دیکھیے، جو میں نے پہلے کہا تھا کہ تحلیل کرنا کی منطق نہیں تھی، لیکن آئینی طور پہ تو اگر آپ نے تحریر کی تو الیکشن نوروز میں ہونے چاہیے. ٹھیک، اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے. اب اس کو ہم پولیٹیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر آئندہ 5 سال بعد کیا ہوگا. کیا یہ ایک روایت پڑ جائے گی کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن جو ہیں وہ پھر وقت سے پہلے ہوا کریں گے؟ رائٹ. اور باقی ماندہ پاکستان کے پھر تو آپ نے کہیں نہ کہیں میٹنگ، اس لیے جب یہ ہوا تھا تو فوری طور پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے تھا، کیونکہ یا تو قومی اسمبلی اور باقی صوبائی اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہوتی، لیکن ان کی پی ڈی ایم. لیکن یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا نا وزیر صاحب، تھینک یو فار بینگ آن دا پروگرام، یہ ایک سوچنے کا پوائنٹ ضرور ہے، کیونکہ آئین جب آپ کو پروویژن دیتا ہے کہ اسمبلیز توڑ دیں تو وہ توڑ سکتے ہیں. پھر یہ اس کے اوپر کہ کیونکہ نیکسٹ الیکشن میں ساتھ نہیں ہوگی پنجاب اسمبلی یا سندھ اسمبلی یا کے پی اسمبلی، یہ کوشچن تو پھر آئین بناتے وقت کیوں نہیں سوچا گیا اس وقت جس وقت یہ بات ہو رہی تھی؟ اب بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ مزید صاحب نے کہا اس کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا. وی ول ٹیک اے بریک. اس کے بعد کیا پی ٹی آئی نے امریکہ میں ایک لابنگ فرم ہائر کر لی ہے. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. پاکستان میں جاری سیاسی بحران پر امریکی تشویش نئی بات نہیں ہے. دہائیوں سے امریکہ پاکستان کے حوالے سے بیانات بھی دیتا رہا ہے، اپنا کنسرن بھی شو کرتا رہا ہے. کئی دفعہ ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، کئی فرنٹس پہ ہم ایلائز رہے ہیں. پاکستان کی اس وقت کی سنگین سیاسی صورتحال پر بھی زلمے خلیلزاد سمیت اہم امریکی شخصیات کے بیانات سامنے آئے ہیں. یہ بیانات اس لیے حیران کن ہیں کیونکہ تحریک انصاف چند ماہ قبل تک موجودہ حکومت کو لانے میں امریکی ہاتھ قرار دیتی رہی ہے. ایک تاثر یہ رہا کہ امریکہ پاکستان کو پسند نہیں کرتا. امریکی کانگریس کے رکن بریٹ شرمن، سینیٹر جیکی، سابق امریکی سفارتکار زلمے خلیلزاد سمیت کئی افراد اس حوالے سے پیغامات بھجوا رہے ہیں. امریکی سفیر نے چند دن قبل افطار ڈنر دیا تو اس میں تحریک انصاف کی بھرپور شرکت موجود تھی. اس حوالے سے نون لیگ کے سینئر رہنما مشاہد حسین سید نے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی. ذرا دیکھیے ان کو.
PTI ने तो पूरा नैरेटिव बनाया अमेरिका के खिलाफ। वो नैरेटिव पहले था, वो खत्म हो गया। आपकी बात हुई, सब बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं, वो मेरी बात तो नहीं हुई। वो अपना इट इज नाउ, उन्होंने उसमें यूटर्न, अब अमेरिका ने नहीं हटाया, उनकी सुलह होगी अमेरिका से आई है। वो लग भी रहा है कि जिससे नहीं, वो होगी। उन्होंने लॉबियस्ट उधर रखे हैं, पेड लॉबियस्ट वाशिंगटन में, उन्होंने कांग्रेस में, और उन्होंने इधर भी उनकी सुलह होगी है, और उनका बाकायदा राब्ता है अमेरिकन सफारत खाने से और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से। यही सवाल हमने फवाद चौधरी साहब से भी पूछा। उन्होंने भी ये बात कंफर्म की कि इस वक्त PTI के अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं। लेट्स वॉच हिम। अमेरिका, सऊदी अरब के साथ तो हम कंफर्टेबल हैं, उसमें तो कोई नहीं है दो राइट। अमेरिका में हमारे ताल्लुकात काफी बेहतरी आई है, और अभी आपको इंशाल्लाह अगले लेकिन क्या आपने कोई लॉबिंग फर्म हायर की है? इस हवाले से खबरें आई। नहीं, हमें लॉबिंग फर्म नहीं हायर की। जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, आपको पता है ओवरसीज पाकिस्तानी में इमरान खान बहुत ज्यादा मकबूल, और जो डायस्पोरा है वो अपने लोकल MPs के साथ जाके मिलता है और उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। उन्होंने ही वहाँ पे फंडिंग करके अपनी लॉबिंग फर्म भी क्रिएट की है, और ये सारा काम ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। साबिक अमरीकी सफारतकार ज़ल्मे खलीलजाद ने कुछ दिन कबल ट्वीट में कहा था कि हुक्मरान इत्तेहाद के ज़ेरे कंट्रोल पाकिस्तानी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को नाअहल करवार दिलाने का मुतालबा कर सकती है, जबकि आइंदा चंद रोज में PTI पर पाबंदी लगाई जा सकती है। ऐसा लगता है कि हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का दुश्मन नंबर 1 बनाने का फैसला कर लिया है। इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान का सियासी बहरान मजीद गहरा होगा। PDM ने इसके ऊपर शदीद एहतजाज किया था। आसिफ ज़रदारी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में बात की थी, लेकिन बात सिर्फ एक शख्सियत की नहीं है। ओवरऑल जो एक हम वेव देख रहे हैं अमेरिकन की वार्मिंग अप टुवर्ड्स PTI है, या जो हकूक पाकिस्तान में सल्ब हो रहे हैं, खास तौर पे हमने देखा है PTM की गवर्नमेंट में, उसके हवाले से एक रिएक्शन है। डॉक्टर आसिफ महमूद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस वक्त हमें अमेरिका से ज्वाइन करें। मोस्ट ऑफ दीज वीडियोस हैव वन थिंग इन कॉमन, आप भी खड़े होते हैं उस वीडियो के अंदर मोस्टली। सो ये आप की काविशों का नतीजा है कि ये अवेयरनेस शुरू हुई है? सबसे पहले फरिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन दिस एंड अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं सब लोगों को डायरेक्टली अपनी तरफ से बता सकूं। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि मेरा पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, और जो पाकिस्तान में हो रहा है पिछले ऑलमोस्ट 1 साल या 6-8 महीने से, जो फंडामेंटल राइट्स तो अब्यूज़ हो रहे हैं, जो लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, जो लोगों को टॉर्चर हो रहा है, जो चीज़ें लोगों को फ्री इलेक्शन से दूर रखा जा रहा है, तो ये एक नेचुरल चीज़ है मेरे लिए आवाज़ उठाने के लिए। और उस वजह से जब मैंने ये बात शुरू की, काम शुरू किया, तो ये शुरू किया कि भाई ये पाकिस्तान कैन नॉट टॉलरेट दिस थिंग, इसलिए कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के फ्यूचर के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है जो ये ट्रेंड चल निकला है। और इस तरह से जो भी ये ब्रूटैलिटीज करते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैंने ऑब्वियसली मेरी पिछले 25 साल से अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में कंट्रीब्यूशन है, तो लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं कि मैं किसी की गलत साइड नहीं लेता। इस तरह से ये मैंने चीज़ें शुरू की और हमने अपने आप ही शुरू की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स हैव गॉन वेरी फास्ट। क्योंकि तासुर यही था कि अमेरिका से, खास तौर पे डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट से PTI के अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। PTI ओपनली इल्ज़ाम लगाती रही है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर अपने रिमूवल के लिए। ये आपको महसूस हुआ जब आपने वहाँ पे बात की लोगों से कि क्या तासुर है इमरान खान के बारे में या PTI के बारे में? बिल्कुल, लोगों को एक हेसिटेशन थी, लोगों को एक कंसर्न था कि जो पिछले 1 साल में चेयरमैन इमरान खान कहते रहे हैं, लेकिन आई थिंक चेयरमैन हैज़ ऑलरेडी टेकन हिज स्टैंड बैक, कि उन्होंने कह दिया कि भाई ये मेरी गलती थी, ये अमेरिका ने नहीं किया है। और हम जो है जिस चीज़ की बात वो कर रहे हैं कि ये ऑनेस्टली ये जो मसला है ये सिर्फ इमरान खान का नहीं है, ये मसला सिर्फ एक बंदे या एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये मसला है 250 मिलियन लोगों का, उनकी फ्यूचर का, उनकी डेली लिविंग का, जो पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन है। और ऑनेस्टली जो कोशिश हो रही है इमरान खान को हटाने की, एज आई सेड कि मैं PTI का मेंबर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन इमरान खान एक बंदा नहीं है। इमरान खान इज रियली ए फिनोमिना। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी बंदे को इतना पॉपुलर देखा है पाकिस्तान में जब से मैंने होश संभाला है, और उसका नैरेटिव जो है दैट गोज विद द पीपल, लोग उसको पसंद करते हैं।
اور امریکہ ول آلویز اسٹینڈ فار دا ڈیموکریٹک گورنمنٹ جس کو کہ لوگوں کی گورنمنٹ ہو, لوگ الیکٹ کریں اور لوگ ہی اپنا نمائندہ لے کے آئیں. اور اس لیے پوری کی پوری کوشش اس لیے وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہو, پاکستان میں لوگوں کو جو سیاسی آزادی ہو, لوگوں کے پاس رائٹ آف ایکسپریشن ہو, رائٹ آف اسپیچ ہو, رائٹ آف آرگنائزیشن ہو, رائٹ آف ڈیمونسٹریشن ہو, اور اس پہ کوئی افیکٹ نہ کرے. اس لیے کہ پاکستان اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک کنٹری کہتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک کنٹری تو دین یو ہیو ٹو فالو دا پرنسپل. سر, جو امریکن ڈائسپورا ہے, پاکستانی ڈائسپورا امریکہ میں, یوزلی اس میں ڈاکٹرز کی بھی بڑی تعداد موجود ہے. آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں. ابھی ریسنٹلی خان صاحب نے کچھ ڈاکٹرز کے سے بات چیت بھی کی زوم کے تھرو. آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ کیا سوچتی ہے اس وقت جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پر, اور کس حد تک وہ خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, اور کس حد تک دوسری جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں؟ honestly not to offend anybody, اس وقت میرا اپنا خیال یہ ہے, کیونکہ میری بہت لوگوں سے, میرا نہیں خیال کہ پاکستانی ڈائسپورا جو ہے امریکہ میں میرے سے زیادہ سب لوگوں کو جانتا ہے. ایک ایریاز میں لوگ جانتے ہوں گے, لیکن پورے امریکہ میں, کیونکہ میں الیکشن لڑتا رہا ہوں, میں کلنٹن کیمپین میں کو چیئر تھا, کاملا ہیرس کی کیمپین کا چیئر تھا, باقی چیزوں میں, تو میرا کانٹیکٹ بہت لوگوں میں ہے پورے ملک میں. اس وقت امریکن ڈائسپورا یا امریکن پاکستانی جو پاکستانی امریکنز ہیں, آئی وڈ سے کہ 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لوگوں کی اپنی سیلفش انٹرسٹ نہیں ہے, وہ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان سچی بات کر رہا ہے, اور عمران خان جو ہے وہ وانٹ پاکستان ٹو پروگریس. یہ واٹ ایور انہوں نے, یہ ان کا نیریٹو ہے جیسے بھی انہوں نے کیا ہے, لیکن عمران خان از ویری پاپولر ان امریکن ڈائسپورا. جو پاکستانی میں پچھلے 6 مہینے میں ان کی پاپولیرٹی میں بھی پہلے 60 یا 70% تھی, اب 90% سے کراس کر چکی. سو ڈاکٹر آصف, آپ نے امریکی نائب صدر کاملا ہیرس سے بھی ملاقات کی, آپ کی ویسے بھی ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. کچھ کنسرنز انہوں نے بتائے کہ کیا ہو سکتے تھے امریکہ کو خان صاحب کی پرسنالٹی کے حوالے سے؟ ایک وقت میں یہ تاثر تھا کہ شاید تھوڑے سے ریجڈ ہیں, یا جو بھی معاملات تھا, کیا نیگیٹو امیج تھا جو آپ کے خیال سے آپ نے اس کو ٹھیک کرنے میں مدد کی ہے؟ میری ڈیفینیٹلی وائس پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی ہے, لیکن آئی ایم obliged ٹو not talk anything about that. لیکن میری ملاقات فریکوینٹلی ہوتی ہے, پچھلے 3 مہینے میں 4 دفعہ مل چکا ہوں, لیکن میں اس کی ڈیٹیل کچھ نہیں بتا سکتا. لیکن پورے امریکہ کو اس وقت کنسرن ہے. دیکھیں, ابھی ہم نے کوئی 25 ممبرز کو, کانگریس اینڈ سینیٹرز کو بلایا ہے. I literally can make within 1 week I can make 50 members sign a letter personally, جن سے کہ میری ڈائریکٹ بات ہو چکی ہے, جو کہ لیٹر سینڈ کر سکتے ہیں پاکستان کو, بلنکن کو, بائیڈن کو, اور US ایمبیسی پاکستان, کہ بھائی what is going on is not right. ہم یہ کرنا نہیں چاہتے اس لیے کہ ہمارا مقصد پاکستان کو ہرٹ کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں رائٹ چیزیں ہوں, پاکستان رائٹ مثبت قدم میں طرف جائے. تو جب اس طرح کی چیزیں ہم کریں گے تو پاکستان کا نام اور بدنام ہوگا. اس لیے میں آپ کے اس پروگرام پہ بھی ان لوگوں کو جو کہ عمران خان کے اپوزیشن میں ہیں, اور many of those people are good people, میرا کوئی کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, ان کو بھی میسج یہ کرتا ہوں کہ پلیز فالو دا ڈیموکریٹک پرنسپلز. اس لیے جو چیز آپ کر رہے ہیں, جس طرح کے بیان آپ کے انٹیریئر منسٹر کے آتے ہیں, جس طرح کے بیان کچھ اور مذہبی جماعتوں کے آتے ہیں, they are not helping them, they are hurting Pakistan in international arena. Pakistan is already somewhat isolated. آپ اس وقت چیزیں دنیا کی نزاکت سمجھیں. آپ اس وقت ڈیموکریسی کی وار لگی ہوئی ہے. یوکرین کی وار بھی ڈیموکریسی کی وار ہے. جب امریکہ نے ویتنام کی وار لڑی, کوریا کی وار لڑی, باقی جگہوں پہ جو سارا کا سارا تھریٹ ہے, امریکہ itself ڈیموکریسی کو تھریٹ ہے. امریکہ اس کو بہت سیریس لیتا ہے, اور پاکستان کو اس کو ریئلی بہت سیریس لینا چاہیے. اور وداؤٹ کریٹنگ ہرڈلز دے شوڈ موو ٹورڈز فری اینڈ فیئر الیکشن. اینڈ جو بھی جیتا ہے الیکشن, عمران جیتا ہے یا دوسرے لوگ جیتے ہیں, ان کو پاور دیں اینڈ دین موو آن. سو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر شہباز شریف کو, ان کے حوالے سے امریکن تھنک ٹینکس میں یا امریکن سرکلز میں کیا خیالات ہیں, کیا محسوسات ہیں؟ ان کی تو میرا نہیں خیال کہ ان کی اس سے زیادہ ایگزسٹنس ہے کہ فارن منسٹر آتے ہیں, کچھ لوگوں سے ملتے ہیں, یا آئی ڈونٹ نو ان کی ایکچوئل کیا وہ ہے. وہی دیکھیں, میں بالکل ود اینی بائز ان لوگوں کو, جب پچھلے سال جب IMF کا مسئلہ چھڑا تھا, سب لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے ایک میجر کیریکٹر پلے کیا تھا, اس میں میجر رول پلے کیا تھا اس چیز کو ریوائیو کرنے کے لیے, اور بہت لوگوں سے بات کی تھی, بلکہ میں خود اسلام آباد میں آیا تھا. ہمارا ریئلی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک پارٹی کو کریں. ہمارا مقصد ہے کہ جو بھی موجود ہے
गवर्नमेंट में और वो मुल्क के लिए अच्छी चीज करना चाहता है, हम उसको सपोर्ट करें. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम का इतना कोई नेचुरल अलायंस है, क्योंकि पीडीएम इज दिस बंडल ऑफ सो मेनी डिफरेंट पीपल. कोई एक एक्सट्रीम मजहबी जमात हो जाती है, दूसरी एक पीपल्स पार्टी जो कि कम्प्लीटली सेकुलर जमात है, नवाज लीग जिनका कि कोई अमेरिका में शायद चंद लोगों के अलावा कोई और एक्सेस नहीं है. तो मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों में इतनी वो है कि ये अमेरिकन पॉलिसी को अपने उस हिसाब से वो कर सकें. आप इससे कुछ लोग जो हैं पीपल्स पार्टी के तावन से इनको सपोर्ट करते हैं, और जो मेरा किरदार है वो लिटरली ना किसी लॉबिंग में है ना किसी और चीज में है, जस्ट टू हेल्प द कंट्री. सर, एक जो खान साहब का रेगुलर फीचर है इल्ज़ाम लगाने का, उसमें हुसैन हक्कानी साहब का बहुत नाम आता है. एंड आई एम श्योर आप अमेरिका में सबको जानते हैं. अब तो हुसैन हक्कानी साहब दुबई शायद ज़्यादा होते, लेकिन उस हवाले से आपकी कभी बातचीत हुई खान साहब से? आपको लगता है कि ये बात जो वो करते हैं ठीक है? देखिए, मैं हुसैन हक्कानी साहब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अरसे से जानता हूँ. मेरी पिछले 2-3 साल से उनसे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हुसैन इज डेफिनेटली प्लेइंग हिज पार्ट विद हिज फ्रेंड्स, जैसे भी वो है. ऑब्वियसली खान साहब और कुछ और लोग तो कहते हैं कि जी हुसैन हक्कानी ने बाजवा के साथ मिलकर कुछ किया, बाकी लोगों ने किया. हुसैन हक्कानी इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, उनका वो है. लेकिन हुसैन हक्कानी की एक्सेस बड़ी डिफरेंट है जिस तरह की हमारी एक्सेस है, जैसे मेरी एक्सेस है. मैं पार्ट ऑफ सिस्टम, मैं कोई लॉबिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ बात करता हूँ. इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की लाइफ को खतरा है, अभी भी खतरा है. और वेदर वो उसको जेल में डालें या उस पर अटैक करें, जो बंदा भी डिनाई करता है जिसको गलत कहता है, ये बड़ी क्लियर चीज है. और उसकी खतरे की वजह यह है कि इमरान खान जो है वो, ये मैं नहीं कहूँगा सही कहते हैं गलत कहते हैं, लेकिन ही हैज हिज ओन माइंड. वो बोलते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता. वी कैन नॉट लेट एनीथिंग बैड, एनीथिंग हैपन टू इमरान खान, इसलिए कि दैट इज नॉट गोइंग टू बी लाइफ ऑफ इमरान खान, दैट इज गोइंग टू बी रियली फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. तो जब हमने ये लेटर भेजा, मकसद हमारा ये था कि हम एक मैसेज भेजें कि भाई दीज आर द थिंग्स आप कर रहे हैं, आपके ह्यूमन राइट्स के और बड़े इश्यूज हैं, और चीजें निकल आएंगी, आप छोड़ें, उन चीजों को ना निकालें, बल्कि आप अपने एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं, जुडिशरी को सुने, आपकी सुप्रीम कोर्ट को सुने, ये सब चीजें करें. जिस तरह लोग अरेस्ट हो रहे हैं, पहले वो इनके चीफ ऑफ स्टाफ गिल साहब थे, फिर वो अमीन गंडापुर, रबी अली जैदी, उससे पहले फवाद चौधरी, उस पर स्वाति, और कुछ लोगों पे उन्होंने बड़ा ब्रूटली अब्यूज किया. तो हमारा मकसद है कि हम एक मैसेज क्लियर करें. तो उसके अगले दिन हुसैन हक्कानी रीच्ड आउट टू ब्रैड शर्मा, और कांग्रेसमैन शर्मन, इंटरेस्टिंग, दे नो ईच अदर. हुसैन हक्कानी रीच्ड आउट टू कांग्रेसमैन शर्मन, और उन्होंने बात की कि आपने किया है, आपने तो इमरान खान की साइड ले ली है. क्या डायरेक्टली कहा कि उन्होंने डायरेक्टली कहा ब्रैड शर्मन से कि आपने इमरान खान की साइड ले ली है. तो जब शर्मन ने मुझे कॉल किया तो मैंने शर्मन से कहा कि मेरी और शर्मन की बात ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, सिर्फ इसलिए नहीं, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स वी वर्क टुगेदर. सिर्फ पाकिस्तान से एक इशू अब आ गया ना, वी फ्रीक्वेंटली, इफ नॉट एवरी अदर डे, एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक वी टॉक और वी कम्युनिकेट ईच अदर. मैं और शर्मन, क्योंकि वो फॉरेन अफेयर्स कमेटी में है, ही इज द सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर इन फॉरेन अफेयर्स कमेटी. मेरा जो है रोल कश्मीर में रहा है, मेरा रोल इंडिया में है, मेरा रोल इथियोपिया में है. आई एम डूइंग ए ह्यूज वर्क इन इथियोपिया फॉर ए रीजन इन टिग्रे, उनकी जिनोसाइड जो हो रहा है. तो उनसे मेरी बात होती है. तो उन्होंने मुझे पूछा, मैंने जब शर्मन से सबसे पहले बात की थी, मैंने कहा था, देखन, आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी पार्टी एंड आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनी पार्टी. दिस इज अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, दिस इज मैटर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाट वी गोइंग टू एड्रेस. और एक चीज भी उसमें ऐसी नहीं है, अगर आप कहते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स को फॉलो करें, अगर आप कहते हैं आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वो करें फॉलो, तो इस वक्त जो लोग हर्ट हो रहे हैं, जिन लोगों पे अटैक हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो सब पीटीआई के लोग हैं. तो एक ऑब्वियस चीज लगती है, जैसे मुझे हर बंदा कहता है कि ये तो पीटीआई का बंदा है. हाँ, इल्हान उमर जो बातें मैं करता हूँ, इल्हान उमर भी पाकिस्तान आई, वो उन्होंने भी खुद से खान साहब से मुलाकात की, ख्वाहिश जाहिर की. आपके साथ भी आई थिंक कुछ कांग्रेस की लोग आए थे. ये जो एक तासुर क्या है इमरान खान के बारे में, जो पॉजिटिव फीलिंग है, वो किस हवाले से है? हमें कुछ लोगों ने कहा कि शायद जो उन्होंने स्पीच की थी, इल्हान उमर ने तो यही कहा कि जो उन्होंने स्पीच की थी अक़वाम मुत्तहिदा में, उसके बाद से शी वांटेड टू मीट हिम. लेकिन और लोग क्या कहते हैं वहां पर? भाई देखिए, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, इमरान खान इज ए फिनोमिना.
اب دنیا جو ہے بہت چھوٹی ہو گئی ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی وجہ سے. لوگ جانتے ہیں, لوگوں کو پتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے. پیپل, اب جب میں اپنے پورے کیلیفورنیا کی ڈیلیگیشن کو لے کے آیا تھا, اس وقت بھی کنسرن تھا, امریکہ میں بھی کنسرن تھا, وہاں پہ بھی کنسرن تھا کہ ان کو ملیں گے. لیکن وی نیو کہ بھائی اگر آپ پاکستان میں جاتے ہیں اور آپ نے پولیٹیکل لیڈر سے ملنا ہے, تو اگر آپ ان کو نمبر بائی نمبر لیں تو عمران خان کا نمبر سب سے پہلا آتا ہے, اس لیے کہ از دا موسٹ پاپولر لیڈر. اگر آپ پاکستان میں جا کے پاکستانی لیڈر سے ملنا ہے تو یو وانٹ ٹو میٹ دا موسٹ پاپولر پرسن, اینڈ دیٹ از واٹ عمران خان از. اینڈ دس از ناٹ ریئلی سیئنگ اینی تھنگ نیگیٹو اباؤٹ اینی باڈی ایلس, ان کے بھی اپنے جو بھی ہے وہ ہے, لیکن یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے. اور اس لیے لوگ, اور عمران خان ہیز اے ویری کیرزمیٹک پرسنالٹی. اور آنیسٹلی اگین میں عمران خان سے پچھلے 3-4 سال میں ملٹیپل ٹائم مل چکا ہوں. ہی از ناٹ اے ریجڈ گائے, ہی از ویری انڈرسٹینڈنگ, ہی از ویری فلیکسیبل. میں نے بہت ساری چیزوں پہ جن پہ لوگوں کو خیال تھا کہ وہ نہیں مانیں گے, ہی واز ریئلی ویری ہیلپ فل اینڈ ہی واز سپورٹیو کہ بھائی ہاں یہ ٹھیک ہے. بلکہ ان کے قریبی لوگوں کا خیال تھا کہ یار یہ بات کرو کہ خان صاحب جو ہے وہ کہیں گے کہ سوال نہیں پیدا ہوتا, منع کر دیں گے, ناراض ہو جائیں گے. میں نے کہا یار ہمارا کام ہے پوچھنا. وی آر ڈوئنگ ان جس طرح وہاں پہ افغانستان کا جب میلٹ ڈاؤن ہوا تو دیر ور لاٹ آف فیملیز اسٹک دیئر. عمران خان حالانکہ اس وقت امریکہ سے تعلقات اچھے نہیں تھے, he went out of way to help me to get so many families out of Afghanistan جن پہ کہ ان کی ڈیتھ باؤنڈریز تھی ان کے ہیڈ پہ. And this is when he was the prime minister. یہ اس وقت کی بات کریں آپ. This is when he was prime minister. So let's say کہ اگر دوبارہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے اور خان صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں, will this be acceptable to US? وہاں کنسرن ہے ابھی بھی یا اب کوئی فرق نہیں پڑتا؟ We talk very clearly. US has no option to accept somebody who is picked by people of Pakistan. اس میں کوئی دوسری چوائس نہیں چاہیے. جو بندہ بھی پاکستان کے لوگ فری اینڈ فیئر الیکشن میں پک کرتے ہیں, میرا ہی خیال کہ امریکہ میں ایسا کوئی ریزسٹنس ہوگا. اور جو لوگ ایک پورٹریٹ کرتے ہیں کہ عمران خان پرائم منسٹر بن جائیں گے تو امریکہ بات نہیں کرے گا. دیکھیں ابھی بھی تو اتنے لوگوں نے بولا ہے, مجھے بتائیں ایک بندہ بھی آ کے بولا ہے کہ نہیں یار یہ آپ عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کی کر رہے ہیں. although we are not supporting عمران خان اور پی ٹی آئی, ہم اس کی جو چیزوں کی کر رہے ہیں سپورٹ, لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہے ہیں. ایک بندے نے آگے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. Right. Interesting. Thank you so much, Dr. Asif Mahmood, for giving us time. Very interesting debate ہم نے کی ہے Dr. Asif Mahmood سے. Do give me your feedback. Take care of yourself. Allah Hafiz.